ملتان میں ایک حافظ قرآن لڑکی جب فوت ہوئی تو اس کے کفن پر بار بار آگ لگ جاتی۔ مجبوراً بغیر کفن لڑکی کو دفنانے لگے تو اس کی قبر میں پانی بھرا ہوا تھا۔ پھر ایک عالم دین کو بلایا گیا تو اس نے جب لڑکی کو ہاتھ لگایا تو سب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہمارے محلے کی سب سے زیادہ نیک اور با کردار لڑکی تھی جس کا نام نور بانو تھا۔ اتنی زیادہ کہ جب ہمارے محلے میں کوئی بھی عورت اس دنیا سے چلی جاتی تو وہ لوگ نور کو اپنے پاس بلاتے اور کہتے کہ میت کے کان میں اذان دے دو، شاید اس کی اگلی منزل آسان ہو جائے اور اس کی مغفرت کی دعا کر دو۔ وہ میری بہت اچھی دوست بھی تھی اور کزن بھی، اور ہم لوگ اوپر نیچے کے مکانوں میں رہتے تھے۔ لیکن آج جب وہ خود اس دنیا سے چلی گئی تو اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا یہ دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ واقعہ ہمارے پورے محلے کا ایسا واقعہ تھا جو آج بھی بچے بچے کی زبان پر رہتا ہے، لیکن جب اس کی حقیقت سامنے آئی تو سب محلے والوں کے سر شرم سے جھک گئے، اور نور بانو آج بھی ہم سب کے لیے ایک سوال بن کے رہ گئی، چونکہ اس کے جنازے پر اس کی میت کے ساتھ بار بار وہ کہتے ہیں نا کہ دو بہنیں ہمیشہ ایک جیسی ہی نہیں ہوتی۔ نور بانو کی ایک بہن سلمہ بھی تھی جو بالکل بھی اس جیسی نہیں تھی، اپنی بہن سے بہت جلتی تھی، اس لیے اپنی خود کی بہن ہونے کے باوجود بھی وہ ہمیشہ مجھے ہی اپنی بہن کا درجہ دیتی ہے۔ میرا نام منہا ہے۔ نور میری بہت اچھی دوست تھی۔ ہم لوگ ایک پلازے میں رہتے تھے جس میں اوپر نیچے 4 گھر تھے۔ ہم لوگ اوپر والے گھر میں رہتے تھے اور وہ نیچے والے گھر میں، اور سائڈ پر بھی کچھ لوگ رہتے تھے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ پورا گھر ایک ہی گھر تصور کیا جاتا تھا، لیکن جہاں پر 4 فیملیز رہتی تھی ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا راستہ بھی تھا جسے ہم نے بند نہیں کیا تھا۔ وہاں سے ہم لوگ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا کر لیتے تھے۔ میری ماں کی نور کی ماں کے ساتھ بہت زیادہ دوستی بھی تھی، لیکن سلمہ کی کسی کے ساتھ بھی نہیں بنتی تھی، نہ میرے ساتھ، نہ اپنی بہن کے ساتھ، نہ اپنی ماں کے ساتھ۔ نور کی ماں اپنی بیٹیوں پر حیران ہوتی تھی، کہتی تھی کہ ایک میری بیٹی اتنی اچھی دین اور دنیا دونوں کے حوالے سے بہت ہی اچھی ہے اور دوسری بیٹی کو پتہ نہیں کیا ہے۔ میری ماں سمجھاتی تھی کہ وہ بھی وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ نور پر اس کی دادی کا اثر تھا۔ اس کی دادی بھی عالمہ تھی اور حافظ قرآن بھی۔ وہ بہت اچھی خاتون تھی۔ نور پورے محلے میں مشہور تھی، بچوں کو قرآن بھی پڑھاتی تھی۔ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا تو اس کے کان میں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے نور کو لے جاتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ دعا کیا کریں۔ وہ کہتی تھی کہ مجھ سے لوگ دعا کیوں کرواتے ہیں، میں تو خود ایک ادنی سی بندی ہوں، کیا پتہ کل کو میں بھی اس دنیا سے چلی جاؤں، میں تو اپنا معاملہ بھی ٹھیک نہیں کر سکتی، کسی اور کا کیا کروں گی۔ میں نے کہا کہ تم بالکل پاگل ہو، تم جیسی اس محلے میں ایک بھی نہیں ہے، تمہیں نہیں پتہ آج کل کی لڑکیاں کس طرح کی ہیں، اپنی بہن کو ہی دیکھ لو۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں میں نے اپنی بہن کے بارے میں ایک بڑی ضروری بات بتانی ہے، بات اتنی بڑی ہے کہ تمہیں کیا ہی بتاؤں، پر یہ بات امی ابو کے کانوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم خود کیوں نہیں بتا دیتی؟ تو اس نے کہا کہ اگر میری بہن کو پتہ چل گیا کہ میں نے اس کی شکایت لگائی ہے تو ہم دونوں کی زندگی میں اور بھی زیادہ نفرت اور زہر گھل جائے گا، ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ پہلے ہی وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم یہ بات امی ابو تک پہنچا دو تاکہ وہ اس کا کوئی حل کر سکیں، یا تو اس کی شادی کروا دیں یا پھر اس سے پوچھیں کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہی ہے۔ نور بڑی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس کی بہن وہاں پر آ گئی اور نور نے مجھے اشارہ کیا کہ بعد میں بتاؤں گی۔ میں اور میری فیملی 2 دن کے لیے گاؤں جا رہے تھے۔ میں نے کہا تھا جب میں واپس آؤں گی تو پھر آرام سے مجھے بتا دینا، لیکن جب ہم دوسرے دن واپس آئے اور ابھی راستے میں ہی تھے، اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے، تو ہمیں بہت ہی شدید قسم کا زلزلہ محسوس ہوا۔ ہم لوگ راستے میں تھے اس لیے ہمیں اتنا پتہ نہیں چلا۔ بس والے نے گاڑی ایک طرف روک دی اور وہ بہت ایک کھلا سا علاقہ تھا، اس لیے اندازہ نہیں ہوا کہ زلزلے کی شدت کتنی زیادہ تھی، لیکن جب گھر آئے تو یہ دیکھتے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ زلزلہ بہت تیز تھا اور یہ پلازہ بہت ہی زیادہ پرانا، ہمارے کمرے کی چھت گری تھی۔
جس کی وجہ سے اس کے نیچے بنا ہوا کمرہ بالکل زمین بوس ہو گیا تھا، لیکن باقی گھر صحیح سلامت کھڑا تھا۔ اب ہمارے دل میں یہی دعا تھی کہ کچھ برا نہ ہو، لیکن برا ہو چکا تھا۔ اس کمرے میں نور رہتی تھی اور وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کی ماں اور باپ کی حالت بہت بری تھی۔ ان کی جوان بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی، اور وہ بھی ایک حادثے میں کہ جس کے نتیجے میں اسے اس دنیا سے جانا پڑا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی میرے لیے، تو ایسا ہی تھا کہ جیسے میری اپنی بہن ہی آج اس دنیا میں نہ رہی۔ عجیب سی بھگدڑ سی مچ گئی۔ اس کو جلدی جلدی وہاں سے نکال کے ہسپتال لے گئے تھے۔ ہسپتال لے جاتے ہوئے پھر بھی اس میں کچھ سانسیں باقی تھی، لیکن اب یہ بالکل ڈکلیئر ہو گئی تھی کہ وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ ہم لوگ بہت ہی زیادہ حیران بھی تھے اور پریشان بھی، اور ہمیں پتہ تھا کہ حادثہ ہوا ہے اور حادثے میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نور اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کے ماں باپ کی حالت بھی کچھ عجیب سی تھی۔ اس کی ماں بے ہوش ہو گئی اور ایسا لگا کہ جیسے گہری بے ہوشی میں چلی گئی۔ اب وہ ہسپتال میں پڑی تھی اور اس کا باپ باقی معاملات سنبھال رہا تھا۔ ان لوگوں کو ایک گھر میں لے گئے جو ہمارے محلے کا سب سے بڑا گھر تھا، اور وہ لوگ بھی نور کو بہت پسند کرتے تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا صحن بھی تھا۔ سوچا کہ وہیں پر آخری رسومات ادا ہو جائیں گی، جیسے کہ غسل دینا، میت کو دفنانے کے لیے تیار کرنا، اور پھر وہیں سے جنازہ لے جائیں گے، کیونکہ ان لوگوں کا گھر تو ٹوٹ چکا تھا، لیکن ابھی یہاں پر کیا ہونے والا تھا یہ ہم سب سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ نور کے چہرے کو ڈھانپا گیا تھا۔ اس کی ایک وجہ بتائی جا رہی تھی۔ کہا جا رہا تھا کہ اس نے خود کہا تھا کہ میری میت کو کوئی بھی نہ دیکھے۔ وہ آخری وقت میں بھی پردے میں رہنا چاہتی تھی۔ وہ شرعی پردہ کرتی تھی۔ ویسے تو اس کا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے گھر میں تو نارمل طریقے سے ہی رہتی تھی، لیکن باہر نکلتی تو پردے کے سارے لوازمات پورے کرتی تھی۔ برقع بھی پہنتی، جرابیں اور دستانے بھی، چاہے جتنی بھی گرمی ہو۔ تب بھی کیونکہ اس کا آنا جانا لگا ہی رہتا تھا۔ ایک تو وہ اس کم عمر جوان لڑکی جو ایک حادثے کے نتیجے میں اس دنیا سے چلی گئی، اور دوسری اتنی مشہور پورے محلے کی سب سے نیک اور پیاری لڑکی، اس لیے ہر کوئی اس کے جنازے میں شامل بھی ہونا چاہتا تھا، اور سب عورتیں میت پر آنا چاہتی تھی۔ ان کا گھر آہستہ آہستہ لوگوں سے بھرنے لگا۔ رشتہ داروں کو کوئی فون کر رہا تھا یا نہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن بہت سے لوگ آ رہے تھے۔ میں بھی لوگوں کی خاطر میں لگی تھی۔ کوئی دور سے آتا اس کو پانی پلاتے، چائے پلاتے، لیکن اب میت کو غسل دینے کا وقت ہو گیا تھا۔ میت کو غسل دینے کے لیے نور کی ایک خالہ آگے بڑھی۔ انہوں نے کہا کہ باقی کوئی بھی نہیں آئے گا، یہ بھی نور کی آخری وصیت تھی۔ میں تو اس بات پہ حیران ہو رہی تھی کہ جو شخص ایک حادثے کی صورت میں اس دنیا سے گیا ہے، وہ بھی اتنی کم عمری میں، اس کو وصیت کرنے کی مہلت ہی کب ملی کہ اس نے جاتے جاتے ایسی وصیتیں کی کہ یہ نہ کیا جائے، وہ نہ کیا جائے۔ خیر، میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ میں اس سے آخری دفعہ ٹھیک سے مل بھی نہ پائی۔ میں نے تو اسے 2-3 دن پہلے دیکھا تھا۔ میں اپنے رشتہ داروں کے گھر گئی ہوئی تھی، اور واپس آئی تو یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ میں اس کی دوست تھی اور بہنوں جیسی تھی۔ مجھے آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن سلمیٰ بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سب نے پوچھا کہ سلمیٰ کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی ماں جو بے ہوش ہو گئی ہے تو سلمیٰ ہسپتال میں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہسپتال میں بھی تو کسی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بات بھی ٹھیک تھی۔ اس کی ماں کو ہسپتال میں اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ پتہ نہیں ان کی حالت کیسی تھی۔ میت چارپائی پہ پڑی تھی۔ جب کفن پہنانے لگے تو اس کی خالہ نے چیخیں مارنا شروع کر دی اور کچھ عورتوں کو اندر بلا لیا۔ میں بھی اندر چلی گئی۔ اس نے کہا کہ یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے جب سامنے کا منظر دیکھا تو ہم حیران رہ گئے۔ کفن تو پھٹا ہوا تھا۔ ہم نے کہا کہ آج کل کے لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، پھٹا ہوا کفن دے دیا، کیونکہ اب کفن بھی کون سے سستے رہ گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، کفن پھٹا ہوا نہیں تھا، ابھی ابھی پھٹ گیا ہے۔ اس کی خالہ ایسی بات بلا وجہ تو نہیں کر سکتی تھی۔ آخر کو خالہ بھی ماں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ وہ بہت پریشان بھی تھی، رو بھی رہی تھی۔ اس نے کہا کہ کفن پہنانے لگے ہیں تو کفن پھٹ گیا ہے۔ یہ بات ہمیں کچھ عجیب لگی۔ ہم نے کہا کہ نہیں، وہ پہلے سے ہی پھٹا ہوگا، یا پھر تم نے ٹھیک سے پکڑا نہیں ہوگا، کپڑا کمزور ہوگا۔ لیکن کپڑا ٹھیک لگ رہا تھا۔ کفن کا کپڑا کافی بھاری اور موٹا ہوتا ہے۔ خیر، دوسرا کفن منگوا لیا گیا اور ہم لوگ باہر آ گئے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر سے اس کے چلانے کی آواز آئی۔ وہ پھر سے چیخنے لگی۔ ہم نے کہا کہ اب کیا ہو گیا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتی،
ہم لوگوں کو پہلے ہی سامنے کا منظر دکھائی دے دیا تھا۔ کفن کو آگ لگ چکی تھی، کفن ایک سائڈ سے جل چکا تھا اور ایسا جل گیا تھا کہ اب اس کو پہنایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں کفن پہنا رہی تھی جب کفن جل گیا۔ اب اس کی حالت بڑی بری تھی، اس کو سانس چڑھی ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا اس کا بلڈ پریشر تو لو ہو گیا یا پھر ہائی ہو گیا۔ وہ بہت ڈری ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن چونکہ وہ وہاں پر اکیلی تھی اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہو، لیکن آس پاس کہیں کوئی ماچس بھی نہیں پڑی تھی۔ دراصل یہ بات اس طرح سے بھی عجیب تھی کہ اتنی نیک لڑکی کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ پہلے اس کا کفن پھٹ جائے اور پھر اس کا کفن جل جائے۔ یہ تو بڑی عجیب سی بات تھی نا، کیونکہ نور تو پورے محلے میں اپنے نیک کردار اور نیک سیرت کی وجہ سے مشہور تھی۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کی خالہ کی طبیعت بھی خراب ہو گئی، اتنی خراب ہو گئی کہ اس نے کہا کہ مجھ سے اب یہ سب کچھ نہیں ہوگا، اور میری ماں آگے بڑھے اور نور کی ایک چچی بھی ہمارے ساتھ لگی۔ اس نے کہا کہ میں مدد کرواتی ہوں۔ مجھے نور نے اس چاچی کے بارے میں پہلے ہی بتایا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ اچھی خاتون نہیں ہے، میرے بارے میں الٹی باتیں کرتی ہے، اپنے بیٹے کا رشتہ مانگتی، لیکن اس کا بیٹا شرابی ہے، اس لیے میرے باپ نے انکار کیا ہوا ہے، اور فی الحال تو وہ بہت ہی پریشان لگ رہی تھی۔ ہم نے پھر سے کفن منگوایا، دیر ہو رہی تھی، وقت گزرتا جا رہا تھا، بار بار کفن منگوا رہے تھے۔ میت کو کفن پہنانے میں کتنا وقت لگتا ہے، لیکن یہاں پر تو وقت گزرتا ہی چلا جا رہا تھا۔ پھر سے کفن منگوایا گیا اور اس دفعہ میں نے جو منظر دیکھا میں حیران رہ گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کفن پھر سے پھٹ گیا۔ ایک طرف سے میں نے کپڑا ہٹایا تو وہ بالکل ٹھیک تھا، جب اسے دوسری طرف سے ہاتھ میں پکڑا تو میں حیران رہ گئی، وہ بری طریقے سے پھٹا ہوا تھا۔ ابھی بھی ہمارے ساتھ اس کی چچی کھڑی تھی، ہو سکتا تھا یہ سب کچھ اس کی چچی نے کیا ہو، اسے مرنے کے بعد بدنام کرنا چاہتی ہو، لیکن بار بار یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں نے صورتیں پڑھنی شروع کر دی، اللہ کا نام لینا شروع کر دیا کہ اگر کوئی عذاب ہے تو وہ ختم ہو جائے، پر ایسا بھی نہیں ہو رہا تھا۔ معاملہ اب ہاتھوں سے نکلتا جا رہا تھا، کوئی نہ کوئی عجیب بات ضرور تھی۔ نور کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ پہلے اس کی ناگہانی موت اور اب یہ طرح طرح کے تماشے جو بہت ہی کم سننے اور دیکھنے میں آتے ہیں۔ کوئی کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ اس طرح کے معاملات کم ہی ہوتے ہیں۔ یہ تو بعد کے معاملات ہوتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں۔ اس طرح کی کہانیاں تو کم ہی سننے کو ملتی ہیں کہ میت کے ساتھ پہلے سے ہی یہ سب کچھ ہونا شروع ہو جائے۔ جب میں بہت چھوٹی تھی تو مجھے میری دادی نے ایک بات بتائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ بیٹا، جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ مر چکا ہے، وہ وہیں پہ پھر رہا ہوتا ہے، اپنے سارے رشتہ داروں کو، اپنوں کو روتے ہوئے، بلکتے ہوئے، پریشان ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، پریشان ہوتے ہوئے دیکھ کر وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ بار بار ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو، کیا ہو گیا ہے، میری طرف دیکھتے کیوں نہیں، میری آواز کیوں نہیں سنتے۔ وہ ان کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے پر انہیں پکڑ نہیں پاتا۔ یہ سب کچھ مردے پر بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ جلدی جلدی دفنا دینا چاہیے، اور جیسے ہی ہم لوگ میت کو دفنا دیتے ہیں اور مٹی ڈال کے چلے جاتے ہیں تب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اگر ایسا تھا اس وقت نور بھی یہیں کہیں آس پاس تھی، یعنی کہ اس کی روح اور وہ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کاش کہ وہ بول کر یہ سب جواب دے سکتی کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا، کیونکہ اب سب لوگ اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ نور کوئی نیک لڑکی نہیں تھی، کچھ نہ کچھ ضرور ایسا کرتی تھی جس کی وجہ سے اب اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور وہ سب کے لیے عبرت کا نشان بنتی جا رہی تھی۔ پہلے بار بار کفن کا پھٹ جانا، کفن میں آگ لگنا، یہ سب کچھ کوئی چھوٹی معمولی بات نہیں تھی۔ آخری دفعہ کفن منگوایا گیا، ہم لوگ چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ دکان والے نے کہا کہ یہ آخری کفن ہے، اچھے کپڑے کا ہے، مجھے پیسے نہیں چاہیے کیونکہ آپ لوگ 3-4 دفعہ آ چکے ہیں۔ اس تک بھی خبر پہنچ چکی تھی، لیکن جب آخری کفن پہنانے لگے تو کفن اس دفعہ صحیح طریقے سے پہنا دیا گیا تھا۔ میں نے بھی شکر ادا کیا کہ چلو معاملہ حل ہوا۔ یہ جو کچھ بھی تھا یہ ہم سب کی سمجھ سے باہر تھا، لیکن یہ بعد کی باتیں تھیں۔ لیکن جیسے ہی میری ماں نے مجھے کہا کہ ذرا باہر آواز دے کہ میت تیار ہے، مدد کریں تاکہ رکھا جا سکے، ہم نے پلٹ کے دیکھا تو کفن پھر پھٹ چکا تھا، اور اتنا پھٹ چکا تھا کہ اس طرح سے کہ میت کو باہر نہیں بھیج سکتے تھے۔ اب تو میری ماں بھی ڈرنے لگی اور اس نے مجھے کہا کہ چل بیٹی یہاں سے چلتے ہیں، یہاں پہ تو کوئی بہت بڑا عذاب آ رہا ہے، کہیں ہم پر بھی نہ اثر پڑ جائے۔
میں نے کہا کہ میری بہنوں جیسی تھی، میں نہیں جاؤں گی، اور کہاں جائیں گے ہم، ہمارا گھر بھی تو ٹوٹا پڑا ہے، میں اس کو ایسے حال میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ میری ماں کے چہرے پر حیرانگی اور پریشانی تھی، وہ غصہ ہونے لگی۔ اس نے کہا کہ چل یہاں سے، نہیں تو تیرے پہ بھی کوئی مصیبت آ جائے گی، تو دیکھ نہیں رہی تیری آنکھوں کے سامنے کیا ہو رہا ہے، بھلا ایسا کبھی ہوا ہے کیا؟ میری ماں کا ڈر بھی جائز تھا، لیکن مجھے ڈر سے زیادہ سوال تنگ کر رہے تھے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا۔ مجھے پہلے لگا کہ شاید اس کی خالہ نے جان بوجھ کر ایسا کیا، جھوٹ بولا، پھر اس کی چچی نے یہ سب کچھ کیا، لیکن اب تو میں خود یہاں پر کھڑی تھی اور مجھے ایسا کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں کیوں ایک ایسی لڑکی کو بدنام کرنا چاہوں جو پہلے ہی اس دنیا سے جا چکی ہو سکتا ہے کہ باقی لوگوں کی اس کے ساتھ کوئی دشمنی ہوتی، وہ رشتہ مانگتے ہوتے، ان لوگوں نے رشتہ نہ دیا ہوتا تو وہ اسے بدنام کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے، لیکن میری تو دوست تھی نا، مجھے تو اس کے ساتھ کوئی مطلب نہیں تھا، پھر یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا؟ رات ہو گئی تو فیصلہ کیا گیا کہ بنا کفن کے ہی میت کو دفنا دیا جائے، کیونکہ بہت وقت گزر چکا ہے۔ جب میت کو ہٹانے لگے تو ایک اور معاملہ سامنے آیا کہ میت بہت وقت تک چارپائی پہ پڑے رہنے کی وجہ سے چارپائی کے ساتھ چپک گئی تھی، اور اس طرح سے چپک گئی تھی کہ معاملہ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ یہاں پر سب کچھ برے سے برا کیوں ہوتا جا رہا تھا؟ اب تو میرے دل میں بھی سوال آنے لگے۔ میں نے کہا کہ نور، تم تو ایسی نہیں تھی، پھر تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے کہ یہ لڑکی جان بوجھ کر کچھ کرتی تھی۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگوں سے پیسے لیتی تھی، لوگوں کے گھر جانے کے پیسے لیا کرتی تھی، اس لیے اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ بڑی خوبصورت تھی، ہو سکتا ہے برقع سب کے سامنے پہنتی ہو، بعد میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہو، اس نے کوئی عاشق یار بنا رکھے ہوں جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بڑی والی مسجد کے امام مسجد اور عالم دین کو بلا کر لانے کی بات ہوئی کہ وہی آ کر بتائیں گے کہ معاملہ کیا ہے، اور وہی دعا کریں گے، شاید معاملہ حل ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ اگر ایسا کسی کے ساتھ ہو رہا ہو تو کوئی اللہ کا نیک بندہ اگر دل سے دعا کر دے تو وقتی طور پر وہ عذاب ختم ہو جاتا ہے۔ بس اتنا ہو جاتا کہ کسی طرح میت کو دفنا دیا جاتا تاکہ نور کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو جاتا، پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہونا تھا وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ تھا۔ ایک اور مسئلہ بھی سامنے آیا تھا کہ جو قبر تیار کروائی گئی تھی وہ تو کب سے تیار تھی، لیکن اتنی زیادہ بارش اچانک سے شروع ہو گئی تھی کہ قبر پانی سے بھر گئی تھی، اور اس میں سے بڑی مشکل سے پانی نکالا تھا۔ یہ دن ہم سب گاؤں والوں کے لیے ایک عجیب سا دن تھا۔ ہم لوگ حیران تھے، پریشان تھے، جو کچھ بھی ہو رہا تھا ہماری سمجھ سے باہر تھا۔ عالم دین کا نام نصیر اللہ تھا، وہ بہت ہی زیادہ پہنچے ہوئے بزرگ تھے، تقریباً سارے گاؤں کے نکاح انہوں نے ہی پڑھوائے تھے۔ ان کو بلا لیا گیا، وہ بھی نور کے بارے میں جانتے تھے، اچھی طرح جانتے تھے، انہوں نے ہی نور کو قرآن حفظ کروایا تھا، وہ ان کی بیٹی جیسی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو کب سے خبریں پہنچ رہی ہیں کہ بار بار یہ ہو رہا ہے، لیکن میں کسی ایسے معاملے میں بولنا نہیں چاہتا تھا، اور آپ لوگوں نے مجھے بلا لیا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میت کو صحیح طریقے سے ڈھک دیا گیا اور ان کو بلایا گیا کہ وہ دعا کریں۔ انہوں نے دعا ہی کرنی تھی، وہ دعا ہی کر سکتے تھے۔ انہوں نے سب سے کہا کہ آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ پڑھیں اور اس کا ثواب نور کی روح کو بھیجیں، تاکہ اگر اس پہ کوئی عذاب آ رہا ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ لوگ تسبیح کرنے لگے، لیکن اس کے بعد جو یہاں پر ہوا وہ دیکھ کر ہم سب لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ مفتی صاحب جیسے ہی دعا کرنے لگے ان کا ہاتھ میت پر لگ گیا، اور جس کپڑے سے اس کے چہرے کو ڈھانپا گیا تھا وہ کپڑا میت کے چہرے سے اوپر سے ہٹ گیا، اور جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ میت کے ساتھ کیا معاملہ ہے ہم لوگ حیران رہ گئے تھے۔ یہ تو نور تھی ہی نہیں، یہ تو سلمہ تھی، پھر نور کہاں تھی؟ سب لوگ حیران رہ گئے۔ جب سے وہ معاملہ ہوا تھا، جب سے زلزلہ آیا تھا، سلمہ کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، سب نے کہا تھا کہ وہ اپنی ماں کے پاس ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو فوراً ہسپتال بھیجا اور کہا کہ وہاں جا کے پتہ کرو اور مجھے فون پر بتاؤ۔ اس نے مجھے وہاں پر فون کر کے بتایا کہ یہاں پر تو سلمہ نہیں ہے، اور نور کی ماں بھی ادھر ایڈمٹ نہیں ہے۔ نور کی ماں کا نام صفیہ بی بی تھا۔ انہوں نے کہا کہ صفیہ نامی کوئی بھی عورت یہاں پر ایڈمٹ نہیں ہے۔ یہ کیا تماشا تھا، یہ کیا کھیل تھا، یہ لوگ کون سا کھیل کھیل رہے تھے؟ اس کا مطلب کہ یہ نور نہیں، یہ سلمہ تھی، اور یہ سارے عذاب سلمہ پہ آ رہے تھے۔ پھر مجھے نور کی وہ بات یاد آئی جب اس نے کہا تھا کہ سلمہ کچھ بہت برا کر رہی ہے، اور یہ بات ماں باپ کو بتانا بہت ضروری ہے۔
نہیں تو کچھ برا ہو جائے گا۔ میرے دل میں ایک امید جاگی تھی کہ اگر یہ سلمیٰ نہیں تھی تو اس کا مطلب کہ نور زندہ تھی۔ اس کے والد کو بٹھا لیا گیا ہے اور سارے محلے والوں نے سوال کیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ایک بیٹی فوت ہوئی ہے تو اس کو اس کے نام سے دفنانے کا انتظام کیوں نہیں کر رہے؟ دوسری کا نام کیوں لگا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میری ایک نہیں 2 بیٹیاں اس دنیا سے چلی گئی ہیں، نور بھی اس دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن اسے ہم لوگوں نے صبح ہی اس کے نانا کے پنڈ بھجوا دیا تھا اور وہاں پر اس کی تدفین بھی ہو گئی ہے۔ سب کہہ رہے ہیں کہ اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی کیونکہ وہ ایک بہت ہی نیک لڑکی تھی، لیکن سلمیٰ کے ساتھ یہی سب کچھ ہونا تھا کیونکہ وہ زلزلہ بھی اسی کی وجہ سے آیا تھا۔ سلمیٰ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ ہمیں نور نے بتایا کہ وہ بہت غلط کام کر رہی ہے، وہ بہت سے لوگوں سے تعلق رکھتی ہے اور وہی کام کر رہی جو کسی طوائف خانے میں ہوتا ہے، لیکن وہ یہ کام گھر بیٹھ کے کر رہی ہے۔ اور وہ اس رات بھی اس نے گھر کسی کو بلایا تھا، ہم لوگ کہیں گئے ہوئے تھے، گھر پہ صرف نور تھی، اس نے کسی آدمی کو بلا لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ نور دروازے کے باہر کھڑی رہی، دروازہ بجاتی رہی کہ نہیں کرو، اس گھر کو طوائف خانہ نہیں بناؤ، باز آ جاؤ، یہ کیسی حرکتیں کر رہی ہو۔ لیکن وہ نہ مانی، یہاں تک کہ صبح ہونے والی ہو گئی اور صبح اتنا تیز زلزلہ آیا کہ وہ تینوں اس دنیا سے چلے گئے۔ لڑکے کے ماں باپ اسے اٹھا کے لے گئے اور ہم لوگوں نے جب سلمیٰ کی میت کو دیکھا تو ہم سمجھ گئے کہ اس کے ساتھ یہی ہونے والا ہے، کیونکہ اس وقت ہی اس کا عذاب شروع ہو گیا تھا، اس کا چہرہ عجیب سا ہو گیا تھا، اس لیے ہم نے چہرے کو چھپا دیا اور اپنی عزت بچانے کی خاطر یہ جھوٹ بولا کہ یہ سلمیٰ نہیں نور ہے، اور نور کو تو ہم نے پہلے ہی ادھر بھجوا دیا۔ ہم پہ بہت بڑی مصیبت آئی ہے اور یہ مصیبت ہماری بیٹی کی وجہ سے آئی ہے۔ ہم تو بہت پریشان تھے، بس جو ہمیں سمجھ میں آ رہا تھا ہم نے کر دیا۔ عالم دین نصیر اللہ صاحب نے کہا کہ آپ نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا، اپنی ایک بیٹی کی عزت بچانے کے لیے دوسری نیک بیٹی کی عزت کو خراب کیا، اور وہ بھی تب جب وہ اس دنیا سے پہلے ہی جا چکی تھی۔ آپ اپنی بیٹیوں کو کیا سمجھتے تھے؟ ایک بیٹی کے لیے دوسری کو بدنام کر رہے تھے، پھر اس کی نیک نیتی کا کیا فائدہ کہ وہ پورے محلے میں پھر بھی بدنام ہو گئی، سب لوگوں تک یہ بات پہنچا دی گئی، جبکہ اس کا باپ کہہ رہا تھا کہ کسی کو یہ بات نہ بتاؤ، پر ہم نے کہا کہ ہم ضرور بتائیں گے، کیونکہ ہم سلمیٰ کو اچھی طرح نہیں جانتے، پر ہم نور کو اچھی طرح جانتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایسی نہیں تھی۔ لوگ حیران رہ گئے، کسی طرح سے سلمیٰ کو مٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ سب نے دعا کی، نصیر اللہ صاحب نے خود دعا کی اور کہا کہ امید ہے کہ اب ایسا کوئی اور تماشا نہیں ہوگا۔ میں 2 دن کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ نور کی قبر پر گئی تو حیران رہ گئی، واقعی اس کی قبر کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ ایسی خوشبو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سونگھی تھی۔ میں واپس آ گئی پر وہ خوشبو میرے دماغ میں سما گئی۔ میں کبھی کبھی وہاں جاتی ہوں اور ابھی بھی وہاں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی یہ ثابت نہ کر پائے کہ آپ اچھے انسان ہیں یا برے انسان تو یہ الگ بات ہے، لیکن آپ کی موت یہ بات ضرور ثابت کر دیتی ہے کہ آپ اچھے انسان تھے یا برے انسان۔ میں جب بھی وہاں پہ جاتی ہوں وہ خوشبو میرے دل میں سما جاتی ہے، میں اس خوشبو کو کہیں سے بھی پہچان سکتی ہوں۔ بہت ہی دل فریب خوشبو ہے۔ اپنی دوست کے لیے دعائیں کرتی ہوں، وہ شاید یہی بتانا چاہتی تھی کہ اس کی بہن بہت غلط راستے پہ ہے، لیکن اس سے پہلے ہی یہ سب کچھ ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمارے گاؤں کا ایک عجیب طرح کا واقعہ ہے۔ اس کے ماں باپ ابھی بھی اسی گاؤں میں رہتے ہیں اور ایسے ہی رہتے ہیں کہ جیسے ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ان کے ساتھ بھی برا ہوا، ان کی دونوں بیٹیاں اس دنیا سے چلی گئی، وہ بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین، آپ لوگوں کو ہماری آج کی یہ سٹوری کیسی لگی ہے؟ پلیز کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو بھی لائک کیجیے۔ شکریہ۔